والسلام على محمد وآل الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام الصادق سلام الله عليه رحم اللہ من احیا امرنا. صلوات پڑھے محمد رحل بیت. امام صادق علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کو موضوع قرار دیا ہے. بس چند آپ سے منٹ جو ہے وہ اس کے بعد قبلہ صاحب خطاب فرمائیں گے. اس ادارے کو جو بنانے کا جو مقصد اور ہدف ہے وہ امام صادق علیہ السلام کے اسی فرمان کو سامنے رکھا گیا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ خدا رحم فرمائے اس شخص پر جو ہمارے عمل یعنی ہمارے مقصد کو زندہ کرتا ہے. تو یہ امام علیہ السلام کی ایسی دعا ہے. ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو حج بیت اللہ پہ جاتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں دعا کریں. اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جاتا ہے ہم ظاہر سے کہتے ہیں کہ امام حسین کے قبے کے نیچے ہمارے لیے دعا کریں. یا آپ لوگ مثلا علماء اور اسی طرح سے بعض لوگ پیروں اور فقیروں کے پاس جاتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں. تو ہر ایک اپنی اپنی عقیدت کے اعتبار سے مقام اور شخصیات کو دیکھ کے دعائیں کرواتا ہے. لیکن وہاں پر کسی کو یہ یقین نہیں ہے کہ میری وہ دعا مستجاب ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انسان جو دعا کر رہا ہے چاہے بیت اللہ بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ حرام مال کھا کے دعا کر رہا ہے یا وہ وہاں پر گیا ہوا ہے تقوی اور پرہیزگاری کی ان منازل پر نہیں ہے جس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں رد ہے. بہت ساری ایسی روایات موجود ہیں ہمارے پاس. تو ہو سکتا ہے کہ وہ دعا تو کرے اس کی دعا مستجاب نہ ہو، یا بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دعا ہمارے حق میں کرے، ہم ایسے گناہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دعا ہمارے حق میں قبول نہ ہو. جیسا کہ سید اور رسول کی روایت ہے، جناب سیدہ نے بھی نقل کی ہے، جو 15 جس کے اوپر بے نمازیوں کے عذاب کو ذکر کیا ہے اس میں رسول اللہ فرماتے ہیں ایک مصیبت یہ ہے اگر نیک اور صالح لوگ اس کے حق میں دعا کریں تو وہ دعا بھی مستجاب نہیں ہوتی جو شخص بے نمازی ہوتا ہے. تو یعنی اللہ کے گھر میں گیا، امام حسین علیہ السلام کے حرم میں، بے شک یہ مقدس مقامات ہیں، یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر مومن کی دعا مستجاب ہوتی ہے. ان مقامات کی عظمت ہے، اس کا کوئی منکر نہیں ہے. ہاں کرنے والا پرہیزگار ہو جس کے حق میں دعا کی جا رہی ہو، اللہ اور اہل بیت بھی اس شخص پہ راضی ہو، یقیناً وہ دعا مستجاب ہے. لیکن ایک احتمال رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے دعا قبول نہ ہو، ہمارے اپنے اعمال میں رکاوٹ بن جائیں یا دعا کرنے والے کے. لیکن یہ جو امام صادق علیہ السلام فرما دعا دے رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل رحم اللہ من احیا امرنا، خدا رحم فرمائے ان لوگوں پر جو ہمارے امر اور مقصد کو زندہ کرتے ہیں. امام نے تا قیامت کے ہر مومن کو دعا دے دی ہے جو ہماری دعا کا اپنے لیے مستحق بننا چاہتا ہے تو پھر وہ ہماری تعلیمات اور ہمارے مقصد کو زندہ کرے. تو اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم خود اہل بیت رسول کی دعا اپنے حق میں لے سکیں، کیونکہ آل محمد کی دعا رد ہونے کا احتمال نہیں ہے. میری اور آپ کی دعا رد ہو سکتی ہے، امام صادق جو زبان عصمت سے کلام کریں اس امام کی دعا رد نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا ہم میں سے ہر یہ صرف علماء کا فریضہ نہیں ہے. اس لیے آیت اللہ سستانی یا ہمارے مشہور فقہا فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ صرف علماء کا فریضہ نہیں ہے. عوام الناس میں سے جو لوگ پیغام ہدایت دے سکتے ہیں، برائی سے روک سکتے ہیں اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں چاہے وہ نائب امام ہو یا ایک محلے میں ریڑھی لگانے والا ہو،
چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے کسی بھی وہ شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اس کے لیے نیکی کا پیغام دینا پاسبل ہے، آسان ہے، اس پر واجب ہے۔ تو لہٰذا یہ امام کی دعا، اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس امام کی دعا کے حقدار علماء ہیں، نہیں، امام کہہ رہے ہیں رحم اللہ من احیا امرنا، جو بھی ہمارے امر، ہمارے مقصد کو زندہ کرے، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے نیک دیندار ہوں، ہمارے حبدار اور ہمارے شیعہ ہوں۔ صلوات پڑھے محمد صلی اللہ۔ لہٰذا اس ادارے کو یہاں پر اس محلہ خواجگان دائرہ بستی میں قائم کرنے کا جو ہمارا ہدف اور مقصد تھا، الحمدللہ علماء کرام یہاں پر آتے ہیں، وقتاً فوقتاً مجالس اعزاء ان کے پروگرام ہوتے ہیں، لیکن ہم نے جس چیز کو ضرورت کو محسوس کیا کہ یہاں پر علم کی جو کرنیں ہیں وہ اس قدر پھیلیں کہ جس سے اہل علاقہ قرآن کی تعلیمات اور تعلیمات محمد و آل محمد سے مستفید ہوں۔ تو الحمدللہ اور مدارس دینیہ بھی اپنا فریضہ بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ تو ملتان کی سرزمین میں ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہیں، اور قبلہ محترم خداوند متعال جناب قبلہ کا سایہ ہمارے ملت تشیعیوں پہ قائم فرمائے، اور ان بزرگوں کی سرپرستی ہمیں تعدیر نصیب فرمائے۔ تو لہٰذا الحمدللہ تمام ادارے اپنے اپنے فرائض کو ادا کر رہے ہیں، ہر ادارے سے جو آل محمد کی کرنوں کی وہ پھیل رہی ہے روشنی اور پھولوں کی خوشبو بھی۔ تو مومنین جو ہے وہ ایک کثرت سے، تعداد سے بڑھ رہے ہیں، آبادی کے اعتبار سے افراد زیادہ ہیں، تو لہٰذا یقیناً اگر ہمارے دینی مراکز بھی جتنے زیادہ ہوں، اور ہمارے ہر علاقے میں مساجد ہونی چاہیے۔ بعض ایسے علاقے ہیں جو مومنین کہتے ہیں کہ ہمارے پاس، ہمارے محلے میں مسجد نہیں ہے، تو ہمیں بہت دشواری ہوتی ہے۔ یقیناً آبادی بڑھ رہی ہے، تو بہرحال اس چیز اور ہدف اور مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ادارہ الحجت علیہ السلام کی بنیاد رکھی، اور یہ ہم نے اس کے اوپر کام جب کیا تھا نجف اشرف سے، جب میں نجف اشرف میں تھا تو وہاں پر اس وقت ہم نے ایک پیج بنایا تھا فیس بک پہ، الحجت سینٹر کے نام سے، امام زمانہ علیہ السلام۔ اللہ صلی علیہ وسلم۔ تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہم نے امام علیہ السلام کے القابات اور ناموں میں سے الحجت کا انتخاب کیوں کیا؟ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام مہدی علیہ السلام کو لوگوں پہ حجت بنایا، تو جب وہ آئیں گے تو آپ اللہ کے دین کو زندہ کریں گے اور سید اور رسول کی شریعت کو نافذ کریں گے۔ تو ان کی جو سیرت، امام علیہ السلام جو دین لے کر آئیں گے، تعلیمات، وہ حجت، ان ہستی کو، ان کے وجود کو اللہ نے حجت قرار دیا ہے، وہ حجت خدا ہے۔ ہم نے امام کی نسبت سے ادارے کا نام رکھا۔ ہم چاہتے ہیں اہل علاقہ پر بھی اس ادارے کو قرآن اور آل محمد کی تعلیمات دے کر ایک حجت قائم کر دیں، کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تک پیغام حق نہیں پہنچائے، اور جہاں تک ہماری آواز پہنچ سکتی ہے قرآن اور آل محمد کے فرمان کی روشنی میں، ہم نے انشاءاللہ یہ پیغام حق، تعلیمات قرآن اور تعلیمات محمد و آل محمد کو پہنچانا ہے۔ اور اللہم صلی علی محمد اور الحمدللہ ہم نے مومنین کو جو دعوت نامے دیے ہیں، ملتان کے صرف ملتان کی حد تک ہم نے دیے ہیں، اور باہر سے بھی ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، ہمارے پاس مولانا غلام باسم انقلابی صاحب ہیں، تو بہرحال ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ تو مومنین آپ بھی تشریف لائے، معزز افراد، اہل علاقہ میں سے ہم نے اس علاقے میں جو محلہ خواجگان، جس میں بڑی بڑی شخصیات نام والی بھی آپ بخوبی جانتے ہیں، جہاں سے خطباء بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، علماء بھی ہیں، الحمدللہ اس وقت علماء نجف اشرف میں بھی پڑھ رہے ہیں، تو ہم نے ہر گھر میں دعوت نامہ پہنچایا ہے
چونکہ ہمارا مقصد ہے اس ادارے کو بنانے کا قرآن اور آل محمد کی تعلیمات کو عام کرنا، تو لہٰذا ہم اسی راستے پہ چلیں گے جو سید الرسل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ادعو الی سبیل ربک، اے حبیب تو لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلا، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ اور واعظ و حسنہ کے ساتھ۔ تو یقیناً انبیاء کا راستہ ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے، ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے، تو لہٰذا ہم اس ادارے کو جو قائم کرنے کا جو مقصد تھا، نوجوان نسل میں تعلیمات آل محمد کا عام کرنا، الحمدللہ 2 سال سے مسلسل بند حقیر کے گھر میں جو درس قرآن اور فقہ امام صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، اس تعلیم کا سلسلہ ہمارے گھر میں جاری رہتا ہے، تو وہاں پر جو اہل علاقہ کی خواتین ہیں اس میں تشریف لے آتی ہیں، بچیاں، خواتین، الحمدللہ وہاں پر 2 سال سے جو مسلسل ہے۔ تو جب ہم آئے تھے تو ہم نے شروع میں بھی جو پہلا درس دیا تھا تو خاندان کی ہماری 16 خواتین جس میں آئی تھی، تو بہرحال پھر خواتین کی ایک تعداد بڑھی، اور الحمدللہ ہمارا دوسرا سال ختم ہونے کو ہے کہ ہم نے اسی مسجد امام زین العابدین علیہ السلام میں درس قرآن کا آغاز کیا، اور یہ سب توفیق پروردگار سے، تو اس میں تسلسل جاری ہے۔ تو وہ تفسیر قرآن بھی ہماری سورہ قیامت جو ہے وہ گزشتہ ہفتے، ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ، گزشتہ ہفتے یعنی ہر اتوار کو ہوتا ہے، صبح کو 8 سے 9 بجے یہ درس قرآن، تو یہ سورہ قیامت جو ہے یہ تمام ہوئی ہے، یعنی 2 سالوں میں یہ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ، حتیٰ کہ کرونا وائرس کے ایام میں بھی یعنی اہل ایمان ماشاءاللہ۔ اور جب ہمارا درس قرآن کا آغاز ہوا تھا تو جس میں ہمارے یعنی 8 آدمی تھے درس قرآن میں جو مجھے یاد ہے، جن میں سے 4 میرے اپنے فرزند تھے، اور ان میں سے ایک ہمارے محلے کے حاجی محبوب صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے برادر حاجی حبیب گوہر صاحب، یہ 6، اور ایک جو ہے مولانا یہاں پر جناب مومن تصدق حسین فقیر صاحب، یہ موجود تھے۔ یہ افراد تھے پہلے درس قرآن میں، تو میں درس دینے والا۔ الحمدللہ اب جو ہماری تعداد ہے وہ 50 سے اوپر، 55 اور 60 تک درس قرآن میں مومنین، جوان، بچے الحمدللہ شرکت کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تو بہرحال یہ سب پروردگار کی توفیق سے ہمارے پاس یہاں پر آئے تھے، وہ مختلف علماء کرام بھی آتے رہتے ہیں، مولانا عاشق حسین مسکین شاعر آل محمد، جب ان کو ہم نے یہ ادارہ دکھایا تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ اکیلا یہ ادارہ بنایا ہے، تو اکیلے ہیں آپ؟ میں نے ان کو یہی جواب دیا، میں نے کہا میں اکیلا نہیں ہوں، جس کے ساتھ رب کی ذات ہے وہ اکیلا نہیں۔ تو میرا ایمان ہے سید الرسل کی سیرت ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے۔ رسول اللہ نے بھی تن و تنہا آغاز کیا تھا مکہ میں، آپ نے یہ نہیں دیکھا میں اکیلا ہوں، تو لہٰذا اسی لیے سیرت رسول میں علماء نے چند نکات کو بیان کیے، ان میں ایک بہت اہم پہلو کو جو علماء نے بیان کیا ہے، سید الرسل کو جتنے گالن گلوچ ملتے، جتنے پتھر لگتے، جتنی تکالیف ہوتی، رسول اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا بار الہ یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے میں ان کو نہیں سدھارتا، بلکہ رسول اللہ کو پتھر لگتے ہیں، رسول اللہ کی پیشانی زخمی ہو رہی ہے، رسول اللہ پلٹ کے کہہ رہے ہیں اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، اے بار الہ میری قوم کی ہدایت فرما، یہ نہیں جانتے میں نبی حق ہوں۔ یعنی رسول اللہ اپنے ہدف کو نہیں چھوڑ رہے ہیں بلکہ ان کی ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ تمام علماء کے لیے بھی ایک نمونۂ عمل، اور تمام مومنین کے لیے بھی رسول اللہ کی یہ سیرت نمونۂ عمل ہے۔ کبھی بھی دل شکستہ نہیں ہونا چاہیے، پیغام حق کو آسان انداز سے آپ پہنچاتے رہے۔ وما علینا الا البلاغ، یعنی ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے، جو پیغام حق پہنچانے والے ہیں ان کی ذمہ داری ہے وہ پہنچائیں آگے، تو یہ اللہ کا کام ہے کہ پھر ہدایت کرنے والی ہے۔
ایک صلوات پڑھ دے محمد وحل بیت اللہم صلی علی۔ لہٰذا الحمدللہ، اور میں چند منٹ اور لوں گا انشاءاللہ۔ اس ادارے دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس قدر یعنی اس کی مہربانیاں اور عطا ہے۔ اس زمین کو لینے کے لیے ہمیں جو ہے ہمارے پاس ابھی کچھ نہیں تھے، یعنی پیسے نہیں تھے، زمین لینی تھی ہم نے، جس میں ہماری اہلیہ زوجہ، چونکہ یہ ایک نیکی یعنی بیان کرنی چاہیے، ان کو جو ہے ان کے والد کی طرف سے جو میراث میں سے پیسے ملے، تو وہ پیسے ہمارے پاس تھے، یا بند حقیر کے پاس کچھ جو میرے پاس اپنے ذاتی تھے، ہم نے ان پیسوں کو جمع کر کے اس ادارے کی زمین لینے میں پہلے ہم نے 10 لاکھ جو ہے، جو مومن ہیں ان کو ہم نے 10 لاکھ دی، اور ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یعنی جو ٹائم ان سے مانگا تھا اسی ٹائم میں 30 لاکھ کی یہ زمین کی مالیت تھی، وہ ہم نے پھر اس کے پیسے ادا کر لیے، تو جس میں ہم نے یہ زمین جو ہے یہ مال امام سے یہ خریدی، اور اس میں سے زمین میں کچھ حصہ جو ہے بند حقیر نے اپنی جیب سے، اور ہماری اہلیہ نے یعنی وہ زمین کا کچھ حصہ ہم نے اپنے لیے، اور جس میں یعنی جہاں پر 2 قبروں کے ہم نے اپنے لیے رکھا ہے، کہ تاکہ ہماری قبریں بھی اس میں رہیں، اور جب ذکر محمد وآل محمد اور قرآن رہے تو ہماری بخشش اور مغفرت کا وسیلہ رہے۔ تو بہرحال یہ انسان کے پاس خلوص ہونا چاہیے، پروردگار جو وہ غیب سے جو وہ اسباب بناتا ہے۔ تو پھر ہم نے الحمدللہ مومنین تک جب آواز پہنچائی تو الحمدللہ اہل ایمان نے خلوص سے، نیت سے، یہاں تک یہ ہے کہ ایک مومن کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ایک مومن درس قرآن میں آئے اور وہاں پر انہوں نے یعنی 5,70,000 وہاں پر لوگوں کے سامنے وہاں پر نکال کے ہمیں پیش کر دیا، یعنی غیب سے ایسے مدد ہوئی۔ تو بہرحال اہل ایمان نے پھر ایک ہمارے جو اس ادارے کو بنانے میں جن کا کردار ہے سب سے زیادہ، وہ ایک سید ہیں، اولاد رسول ہیں، تو ان کا سب سے بڑا کردار ہے، انہوں نے اس مدرسے کو بنانے میں یعنی مال امام میں جو انہوں نے تعاون کیا ہے۔ تو بہرحال بہت سارے مومنین اہل علاقہ سے بھی کچھ مومنین ہیں جنہوں نے خمس کی رقم دی ہے، تو ابھی ہم اہل ایمان کے دروازوں پہ نہیں گئے، جس میں سے چند مومنین ہیں جنہوں نے خود یعنی گنتی کے میرے پاس یعنی 10 سے زیادہ مومن نہیں ہیں محلے میں سے جنہوں نے ہمیں کچھ دیا ہو، جنہوں نے دیا خود سے دیا، تو ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ بہرحال مجھے کسی سے شکوہ نہیں ہے، الحمدللہ یہ اہل علاقہ کا ہمارے ساتھ بہت بڑا تعاون یہ ہے کہ انہوں نے وسعت قلبی سے اس ادارے کے بننے میں جو ہے وہ ساتھ دیا اور کوئی رکاوٹ نہیں بنائی، اور سب سے بڑا تعاون میں سمجھتا ہوں جو اس ادارے کو بننے میں ہے، وہ اس ادارے کے بننے کے لیے جنہوں نے ہمیں زمین بیچی ہے، تو ان کو ہم نے کہا ہے کہ ہمیں، حالانکہ یہ زمین جب ہم نجف اشرف میں تھے تو ان سے ہم نے بات کی تھی، ہمارے دوست ہیں وہ مومن ہیں، ہم نے بات کی تھی یہ آپ زمین ہمیں دیں، ہم اپنا یہاں گھر بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت انہوں نے کہا نہیں یہ ہماری اپنی جو ہے ضرورت کی ہے، تو ہم یہ معذرت کی انہوں نے، لیکن پھر ہم نے وقت کے گزرنے کے بعد جب ان سے التماس کی ہم یہاں پر دینی ادارہ بنانا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ انہوں نے وسعت قلبی کے ساتھ مظاہرہ کیا، تو یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا تعاون ہے، اور ان کے اس زمین کا بیچنا دینی ادارے کے لیے حامی بھرنا، اللہ تعالیٰ ان کے بزرگوں اور ان کے والدین کی مغفرت کا وسیلہ بنائے۔ اور ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے جو علاقہ ہے ماشاءاللہ بڑا محبت والا جو ہمسائے ہیں یعنی جنہوں نے زمین بیچی، ان کے ساتھ ان کے بھائی ہیں، پھر ہمارے سامنے اور ہیں برادر مداؤ حسین، ماشاءاللہ ہم ان ہمسایوں کی شکر گزار ہیں، جناب احمد حسن صاحب، اور اسی طرح سے جناب ناصر صاحب، مداؤ حسین، اور جو ہمسائے ہیں ان کا خصوصی ہمارے ساتھ جو ہے ایک تعاون رہا ہے، کوآپریٹ رہا ہے، تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے ادارہ جو ہے یہ نیچے والی منزل ہے، انشاءاللہ اوپر والی منزل بھی 4 کمرے اور
ہم نے اس ادارے کو، میں مختصر کر رہا ہوں، اس کو جو بنایا ہے، اس میں ہمارے چند نکات ہیں جن کو ہم نے سامنے رکھا ہے۔ تو اس ادارے میں انشاءاللہ فی الحال جو ہے وہ اہل علاقہ جو خواتین ہیں وہ درس قرآن کی تعلیمات کا سلسلہ یہاں جاری رہے گا۔ نوجوانوں کے لیے درس قرآن کا سلسلہ ہر اتوار کو صبح 8 سے 9 بجے تک، اور جمعہ والے دن انشاءاللہ اس کا اعلامیہ جلدی کر دیا جائے گا، معرفت امام زمانہ، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم چاہتے ہیں شروع سے تعارف کرایا جائے، تو وہ انشاءاللہ یا بعد میں اعلامیہ کے ذریعے آپ لوگ خبر دی جائے گی۔ تو یہ ہے، اور مستقبل میں انشاءاللہ اسی کو ہم اوپر والی بلڈنگ کو بچوں کے لیے جو ہے ہم ہاسٹل قرار دیں گے، اور اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ اسی علاقے میں جو ہمارا خواتین پڑھنے آتی ہیں، اس مدرسے کا نام ہے جامعہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام، تو انشاءاللہ اس کو بھی اسی محلے میں قائم کریں گے۔ ایک مومن نے کہا ہے کہ ہم آپ کو الحجت کے نام سے ایک ایمبولینس لے کر دیں گے، تو ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اہل علاقہ اور ہمارے ایک مقصد میں انشاءاللہ کہ ہم ملتان میں کم سے کم 14 کے نام پہ 14 عدد مبارک کے برابر مختلف جو مراکز ہیں ہمارے، وہاں پر ایمبولینس الحجت علیہ السلام کے نام سے جو مومنین کی اور دوسرے مسلمانوں کی جو ہے سب کی ضرورت کو پورا کر سکے۔ تو الحمدللہ یہ جو ہے جس میں ایمبولینس کا قیام ہے، جہاں پر انشاءاللہ ہماری کوشش ہے جہاں پر ایک ڈسپینسری کا قیام کریں جو تمام لوگوں کے لیے استفادہ اس میں ہو، اور اسی طرح سے درس قرآن کا سلسلہ ہوگا، اور باقی جو علوم اور باقی چیزیں انشاءاللہ ان چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ رکھیں گے۔ الحمدللہ کرونا وائرس میں اللہ کی توفیق سے اہل ایمان نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، جس میں ہم نے 2 سال ہم نے اپنے گھر کو جو ہے وہ ایک مرکز قرار دیا، تو وہاں سے پھر ہم نے کرونا وائرس میں جو مسلمان، حتیٰ کہ ہمارے برادران اہل سنت، میں نے خدا گواہ ہے ہمارے اہل علاقہ، ہمارے علاقہ کے معزز شخصیات جناب حافظ محمد اجمل صاحب شکر گزار ہیں تشریف لائے، اور اسی طرح ان کے برادر اور عزیز بھی موجود ہیں جناب، تو یہ سارے موجود ہیں۔ ہم نے اپنے علاقے میں جب کرونا وائرس تھا، میں نے جو وہاں پر راشن تقسیم کیا، میں نے ادھر سے مومنین کو اطلاع نہیں دی، پہلے آغاز وہاں برادران اہل سنت کے گھروں میں خود بوریاں پہنچائی تھی۔ تو الحمدللہ ہم چاہتے ہیں محبت کے ساتھ، جو رسول اللہ نے ایک وحدت کا پیغام دیا تھا، محبت کا پیغام دیا تھا، ہم چاہتے ہیں جو کام کریں تعصب سے خالی کریں۔ ہم سارے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ہم جو ہے وہ رسول اللہ کے کلمہ گو ہیں، نبی اور نبی کی آل پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور سید الرسل کے باوفا اصحاب ہیں، رسول اللہ کے مددگار اصحاب ہیں، ہم ان تمام اصحاب کی بھی جو ہے وہ قدر کرتے ہیں، اور ان کا احترام اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہرحال یہ ہمارے اغراض و مقاصد تھے۔ انشاءاللہ آپ اہل ایمان سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس ادارے کی جو ہے وہ آپ اس سے جڑ کر رہیں، تعلیمات آل محمد انشاءاللہ آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے۔ تو انشاءاللہ بس میں اب زحمت کو تمام کر رہا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں حضرت علامہ عالم بعمل السید محمد تقی النقوی، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، تشریف لائے، اور انہوں نے اپنا قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ انشاءاللہ خطاب کے بعد افتتاحی تقریب ہوگی، انشاءاللہ پردہ جو ہے انہی کے دست مبارک سے ہٹایا جائے گا، تو انشاءاللہ ہمارے سید و سردار ہیں، تو انشاءاللہ دعائے خیر بھی یہی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔